اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستوں، آپ نے بعض دفعہ ایسا جادو سنا ہوگا جو دفن کیا جاتا ہے یا جو ہڈی کے اوپر کیا جاتا ہے یا جس کے ذریعے کسی انسان پہ بندش کر دی جاتی ہے، یا بہت سارے لوگ اس کو کیل دینا بھی کہتے ہیں۔ تو جادو کے ذریعے کسی کی زندگی کو کیسے کیلا جاتا ہے، یہ ہڈی کا جادو کیا ہے اور یہ کیل دینے والے جادو کا کیا علاج ہے، کیسے کیا جاتا ہے، تو عزیز دوستوں آج کی خصوصی ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر بنائی گئی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی انسان کے اوپر جادوگر نے بندش یا کیلنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جادوگر اس انسان سے، جو انسان جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے آتا ہے، اس انسان سے کوئی حرام جانور منگوا لیتا ہے۔ زندہ ہو مرا ہو، کوئی بھی حرام جانور منگوا لیتا ہے۔ اس حرام جانور کے اندر کتا، بندر، کوئی بھی حرام جانور ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر جادوگر بندر یا کتے کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جنات یا جن کالے رنگ کے کتے کی شکل لینا یا سانپ کی شکل لینا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر کالے رنگ کا کتا جن ہی ہوگا یا ہر سانپ جن ہی ہوگا۔ جنات کو شکل تبدیل کرنے کے لیے خاص مقام تک جانا پڑتا ہے، اور اس مقام، اس جگہ کے اوپر پہنچ کے ہی جن اپنی شکل تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کے پاس اسی جانور کی خصوصیات اور طاقت آ جائے گی جس کی وہ شکل لیتا ہے۔ جیسے کوئی جن کتے کی شکل لے چکا تو اس کے پاس صرف اور صرف کتے ہی کی طاقت رہے گی، اور اگر آپ اس کتے کو مار دیں گے تو وہ جن بھی مر جائے گا۔ اور اگر جن نے دوبارہ اپنی شکل تبدیل کرنی ہو تو جن دوبارہ اسی جگہ پہ، اسی مقام پہ واپس جائے گا، اور وہ کتے کی شکل سے دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گا۔ اب جادوگر کوئی بھی حرام جانور لیتا ہے اور اس کے اوپر جادوئی منتر پڑھتے ہوئے کیل لگانا شروع کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کیل جادوگر اس جانور کی کھوپڑی میں لگانا شروع کرتا ہے، اس کے بعد جادو شرکیہ منتر پڑھنا شروع کرتا ہے، اور قبرستان میں کسی اچھی جگہ کے اوپر وہ دفن کر دیتا ہے۔ وہ علماء کرام جو جادو یا جنات کا علاج کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس ہڈی کے اندر وہ کیل موجود رہتے ہیں، اس انسان کے اوپر وہ بندش موجود رہتی ہے۔ یعنی اگر انسان کے اوپر کاروبار کی بندش کی جائے، یا شادی کی بندش کی جائے، یا اولاد کی بندش کی جائے، تو جب تک وہ کیل اس ہڈی کے اندر موجود رہے گا، اس کاروبار میں، اس لڑکی میں، اس لڑکے کے اندر وہ بندش موجود رہے گی۔ وہ کیل آسانی سے کسی کو نہ مل سکے، یا وہ جادو کسی کو آسانی سے نہ مل سکے، اس لیے وہ جادوگر اس جادو کو دفن کر دیتا ہے۔ لیکن جادوگر اس چیز کو بالکل بھول جاتا ہے کہ اس کا خالق، ہمارا خالق یا شیطان کا خالق صرف ایک ہے، اور بے شک وہ میرا رب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں ہر چیز کا علاج قرآن میں موجود ہے، جس کی روایت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایک لڑکی کو اپنے گھر میں دم کر رہی تھیں، اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمایا، اے عائشہ، اس بچی کو قرآن سے دم کرو۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے یہ چیز بھی پتہ چلی کہ پورے کا پورا قرآن پاک ہی شفا ہے۔ اب اس طرح کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے، یعنی کہ بندش یا کیل دینے کا علاج کیسے کیا جائے، تو یاد رکھیں، جس بچے یا بچی کے اوپر یہ کیل دینے والا جادو کیا جائے گا، اس کے سر میں دائمی سر درد موجود رہتا ہے۔ دن کو رات کو اچانک سے بہت مختلف طرح کی آوازیں، ڈرانوی سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کا نام لے کے آپ کو پکارا ہے، جبکہ آپ کے علاوہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ سوتے ہوئے جھٹکے بھی لگتے ہیں، ڈرانوے خواب بھی آتے ہیں، جو بھی کام کرنے کی کوشش کریں وہاں ناکامی ملتی ہے۔ رشتے نہیں ہوتے، جہاں بھی شادی کی کوشش کریں آپ کا رشتہ نہیں ہوتا، کاروبار کی کوشش کریں کاروبار نہیں چلتا، اسی طرح ہر کام کے اندر مایوسی ملتی رہتی ہے، جبکہ وہی کام کوئی دوسرا کرے تو اس کو منافع ہوتا ہے، لیکن اگر وہی کام آپ کریں تو صرف اور صرف آپ کو نقصان ہی ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پاک پڑھا کرو، یہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہر روز تھوڑا یا زیادہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں،
اور اگر ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، اور اس قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت بھی روز کریں۔ ایک رکوع پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، 4 رکوع پڑھیں یا پوری سورہ بقرہ پڑھیں، لیکن ہر روز آپ نے تھوڑی بہت سورہ بقرہ پڑھنی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ بقرہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے اوپر جادوگر اثر نہیں رکھتا۔ تو سب سے پہلے آپ ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کریں تو آٹومیٹیکلی جادوگر کا جادو کا اثر آپ پہ ٹوٹنا شروع ہوگا، اور جادوگر کی جتنی بھی طاقت آپ کے اوپر موجود تھی وہ آٹومیٹیکلی ہٹنا شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر جمعرات کو اپنا صدقہ ضرور دینا ہے۔ یہ 1 ماہ کا عمل ہے، 1 ماہ کے اندر میکسیمم 4 جمعرات آئیں گی، ہر جمعرات آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر روز ہر کمرے کے اندر 30 دن تک ہر روز ہر کمرے کے اندر مغرب کے وقت آپ نے اذان بھی دینی ہے۔ یہ اذان کسی نماز کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تو کوئی عورت بھی اذان دے سکتی ہے، یا کسی روز اگر عورت اذان نہیں دے سکتی تو اس کا شوہر بھی اس روز اذان دے سکتا ہے۔ 30 دن تک آپ نے ریگولر اذان بھی دینی ہے، جمعرات کا جمعرات صدقہ بھی کرنا ہے، اور ہر روز قرآن پاک پڑھنا ہے، اور خصوصی طور پر سورہ بقرہ کی تھوڑی بہت تلاوت کرنی ہے، اور ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لگاتار 3 راتوں تک جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے، اس کی زندگی سے، اس کے گھر سے، اس کے گھر والوں سے جنات شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو 3 دن کے اندر اندر آپ کا جادو مکمل طور پہ ٹوٹنا شروع ہوگا، لیکن کم از کم 1 ماہ تک آپ نے یہ عمل روز کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب